وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, and whoso seeks any religion other than Islam, it will not be accepted by Allah. کوئی مذہب تم اختیار کرو اسلام کے آنے کے بعد، کوئی مذہب اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. اللہ فرماتا ہے کہ تم غیر کو چاہتے ہو، غیر اسلام کو چاہتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Whosoever is in the heaven and whosoever is in the earth, whatsoever is on the heaven and whatsoever is in the earth, each one every time doing sajda to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب نے اللہ کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اس لیے تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں خدا کہے گا یہاں میں ہوں. جہاں جاؤ گے وہاں خدا کی قدرت ہوگی، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کا جلوہ ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کا نور ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کا ظہور ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کی حکومت ہوگی، جہاں جاؤ گے وہاں اس کے فرشتے ہوں گے، جہاں جاؤ گے وہاں اسلام ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کے رسول کا بھی نور ہوگا. تو اس لیے ہمیں محبت بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، عشق بھی چاہیے، بندگی بھی چاہیے، طاعت بھی چاہیے، عزت و نیاز بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے کیونکہ اسلام میں سب کچھ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور پکار کے بارے میں ایک کوشچن کا جواب دیتے چلتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ کیا یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے یا نہیں، یا کیا جلوس کی شکل میں نبی کا ویلکم کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. یہ ایک سوال ہے، میں اس کا جواب دے کر کے اور پھر میں آگے بڑھوں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں اور مکہ مدینہ والوں کو معلوم ہے کہ حضور آ رہے ہیں، تو روزانہ آتے تھے، دیکھ کر چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام کی سواری نمودار ہوئی ہے، عنقریب وہ مدینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں حدیث کا ایک ٹکڑا سماعت فرما لیجیے اور یاد رکھیے کہ حدیث ہے مسلم شریف کی 2 جلد میں. حدیث یہ ہے کہ جب صحابہ کو معلوم ہو گیا، اہل مدینہ کو معلوم ہو گیا کہ رسول پاک علیہ السلام اب عنقریب داخل مدینہ ہونا چاہتے ہیں، تو سید الرجال والنساء فوق البیوت، حدیث کے ٹکڑا سن لیجیے جو روایت میں ہے. سید الرجال والنساء فوق البیوت، men and women climbed on the roofs of their houses تاکہ دور سے دیکھ سکیں، کوكب نبوی کو دور سے دیکھ سکیں. سید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق, and slaves, children and servants were in different streets and roads. چاروں طرف پھیل گئے. اور ان سب کا کام کیا تھا؟ جو چھت پہ چڑھے تھے وہ مرد ہوں یا عورت، یا جو گلیوں میں بکھرے ہوئے تھے وہ یونادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تو جو مرد چھت پر تھے، جو عورتیں چھت پر تھیں، جو گلیوں میں اور سڑکوں اور مختلف حصوں میں جو بکھرے ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اے محمد اے اللہ کے رسول، اے محمد اے اللہ کے رسول. دیکھا آپ نے، پکار تو ثابت ہوا. اس لیے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا کوئی ناجائز نہیں ہے. اگر یہ ناجائز ہو تو دیکھیں پکارنے کے 2 لفظ ہیں اسلام میں، عربی زبان میں، یا اور اے. اور بھی ہیں لیکن میں 2 کی بات کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں سلام علیکہ ایھا النبی، ایو کو یا سے بدل دیجئے، السلام علیکم یا نبی. دونوں کا مفہوم ایک ہے. اور آپ یہ نماز میں پڑھتے ہیں ایو کہہ کے، ایو مانے اے، اے او یا. تو عین نماز میں آپ یہ پڑھتے ہیں
امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ تحیات پڑھنا فرض ہے جب تک یا نبی کو سلام یا ایوہ النبی کہہ کے سلام نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. If you leave this tahiyat in your prayer, then your ibadat is not accepted. You have to repeat your ibadat again. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فرض نہیں ہے لیکن واجب ضرور ہے. اور واجب بھی اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز میں, واجب جان بوجھ کے چھوڑ دے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کرو. بھول کر ہو جائے تو سجدہ سہو کر لو, جان بوجھ کے چھوڑو تو ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ نماز کے اندر موجود ہے یا ایوہ النبی, یا کے معنی اور یا کے معنی اور اے کے معنی, دونوں کے معنی ہوتا ہے پکارنے کا, پکارنا. یہ لفظ ہے پکارنے کے لیے. تو پکارتے بھی ہیں اور صحابہ نے نعرہ بھی لگایا. اس پر اگر اور سننا چاہیں تو میں اور آگے بڑھ سکتا ہوں, لیکن بس ایک روایت کافی ہے. کیونکہ جلوس کی شکل میں مسلمان مدینہ جمع ہوئے تھے, حضور کا ویلکم کر رہے تھے جو آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے. اس موقع پر صحابہ نے یا محمد یا رسول اللہ کہا. مرد بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, غلام بھی, گلیوں میں اور چھتوں کے اوپر بھی. اس لیے جب یہ اصل موجود ہے مسلم شریف کی دوسری جلد میں, تو اب خواہ ہم لوگ فتویٰ لگاتے کیوں پھرتے ہیں؟ کوئی مسلمان لنگڑا ہو یا لولا ہو, جاہل ہو یا ان پڑھ ہو, کچھ بھی ہو, رسول اللہ کو کوئی خدا نہیں کہتا. کوئی ہو ایسا دکھائیے ہمیں. کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو رسول اللہ کو کہتا ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں. کوئی نہیں کہتا. اور رہی بات یہ کہ خدا کے برابر کر دینے کی, کہ تم لوگ خدا کو, رسول اللہ کو خدا کے برابر کر دیتے ہو, تو یہ بات بھی نہایت غیر معقول ہے. یہ آؤٹ آف سینس ہے. اس لیے کہ اللہ کے برابر کوئی کسی کو اس وقت کرے گا جو اللہ کو پہلے ناپ چکا ہو. سمجھ گئے؟ آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب آپ کے برابر ہیں قد کے اعتبار سے, جتنے لمبے آپ ہیں اتنے لمبے حافظ صاحب بھی ہیں, کیونکہ میرا قد بھی ناپا گیا ہے, ان کا قد بھی ناپا گیا ہے. کیا اللہ کو کسی نے ناپا ہے؟ معاف کیجیے گا جملہ میں ایسے بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے. He is from ever, forever. He has no beginning, no end. اللہ unlimited ہے, غیر محدود خدا ہے. نہ تو اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. کب سے دنیا ہے کوئی نہیں جانتا. میرے بزرگوں یاد رکھنا, یہ جو کہا ہے انگریزوں نے کہ 25 بلین ایئرس اگو ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ دنیا آٹومیٹکلی ایکسیڈنٹلی آ گئی تھی, دس از ربش. یہ ایک تھیوری ہے, تھیوری. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عقل سے جو چاہو کہو. حقیقت یہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, صرف اللہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو یہاں سے اگر میں یہ بات سمجھاؤں تو بات بڑی گہری ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت آدمی سمجھیں گے نہیں. اس لیے اتنا مانیے کہ من اللہ الی اللہ, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. We have come from Allah subhanahu wa ta'ala and we will return to him. اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف جائیں گے. میں اس کو صوفیاء کرام کی روشنی میں سمجھا دوں کہ there are three kinds of journey. First journey is that we have come from Allah to this world. یہ فرسٹ جرنی ہے. اگر وہ نہ بھیجتا تو ہم نہیں آتے. ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے آنے میں, پیدا ہونے میں کوئی اختیار نہیں ہے. کالا بناؤں, گورا بناؤں, چھوٹا بناؤں, مرد بناؤں, عورت بناؤں, 50 سال کی عمر دوں, 60 سال کی عمر دوں, 80 سال کی عمر دوں, اس میں کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سب اللہ کی مرضی ہے. تو یہ فرسٹ جرنی ہے, نوٹ کریں اس کو. We have come from Allah subhanahu wa ta'ala. First journey. We will return to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تھرڈ ہے. مرنے کے بعد وہاں جائیں گے. اور آنے اور لوٹنے جانے کے درمیان میں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. راجعون تھرڈ ہے, اور للہ یہ جو ہماری زندگی ہے 60 سال 70 سال 50 سال کی, یہ زندگی مسلمان کی ہے للہ ہے.
اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے لیے تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ کی میلاد النبی مناتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی اور خیرات اور بھلائی کرتا ہے. ساری